مشال صاحبہ، سب سے پہلے یہ بتائیے، جو جلسے کا ٹائم دیا ہوا تھا اس ٹائم سے بھی اب آگے 3-4 گھنٹے ہو گئے ہیں، کارکنان وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، رکاوٹیں اگر تھیں اسے بھی عبور کر کے کارکنان پہنچے ہوئے ہیں، مرکزی قیادت کہاں ہے، مقامی قیادت کہاں ہے، وہ کیوں نہیں پہنچی ہے؟ بہت شکریہ کرن صاحبہ۔ دیکھیں جی، ہمیں بالکل این او سی جاری کیا گیا، لیکن ہمیں این او سی تقریباً 11-12 گھنٹے پہلے جاری کیا گیا، اور وہ بھی جب جاری کیا بھی گیا تو اس کے باوجود پولیس آئی، پولیس نے ریڈ کیے، شیلنگ کی، اور لیکن عوام نے ریزسٹنس دکھائی۔ اس ٹائم چونکہ ارد گرد کے لوگ صرف پہنچ چکے ہیں اور جو دور کے علاقوں کے لوگ ہیں وہ ابھی تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کنٹینرز لگائے ہیں، انہوں نے راستے بند کیے ہوئے ہیں، خود وزیر اعلیٰ صاحب پھنسے ہوئے ہیں، وہ پہنچ نہیں پا رہے۔ ایک تو عوام کا جمع غفیر ہے، دوسرا انہوں نے ہرڈلز پورے راستے میں لگائے ہوئے ہیں، ایک ہرڈلز کو کراس کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے اوبویسلی۔ تو اس وجہ سے یہ ان کے ہتھ کنڈے، ان کو لگتا تھا کہ شاید یا عوام نہیں آئے گی، جب ان کو پتہ چلا کہ عوام نکل آئی ہے تو انہوں نے راستے بند کر دیے۔ تو یہ سارا کچھ ایک ہتھ کنڈوں کے تحت ہو رہا تھا۔ ہمیں تو خوشی تھی کہ شاید سندھ میں اب بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت ہے، سندھ میں ابھی بھی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت ہے۔ جب غنی صاحب آئے اور انہوں نے سہیل افریدی صاحب کو ویلکم کیا، لیکن یہ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ شاید ابھی بھی کہیں نہ کہیں زرداری صاحب کے راج کے سائے ہیں، جس کی وجہ سے جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے۔ اگر یہ نہ کرتے تو خوش آئندہ رہتا، کیونکہ عوام تو نکلے گی، ہم آئیں گے، ریزسٹنس دیں گے۔ اگر پرامن طریقے سے ہو، آپ نے دیکھا کہ ہم نے پچھلے 2 دن سے وزیر اعلیٰ صاحب ہے سندھ میں، کراچی میں ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا، ایک پتا تک نہیں ٹوٹا۔ تو اگر اسی طرح پرامن طریقے سے جمہوری طریقوں کو پریویل کیا جاتا تو زیادہ خوش آئندہ بات ہوتی۔ اچھا، مجھے یہ فرمائیے، کیونکہ منڈے کی ایک ملاقات بھی ہونی تھی وزیر اعلیٰ کے پی کے اور وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان، وہ ملاقات نہیں ہو رہی ہے اب کیا؟ دیکھیے جی، مجھے اس کی کنفرمیشن ابھی نہیں ہے، لیکن میں نے بھی یہی سنا ہوا ہے کہ میرے خیال سے جو وزیر اعلیٰ سندھ ہے انہوں نے معذرت کر لی ہے، کیونکہ پہلے انہوں نے خود کال کی تھی، انہوں نے ویلکم کیا تھا، ان کی سلمانہ خناجہ صاحب سے بات ہوئی تھی، پھر سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ ہم اپنے تمام جو ہمارے لوگ ہیں جن کا ڈومیسائل خیبر پختونخوا کا ہے، میں ان سے ملوں گا، ان کے مسائل سنوں گا، پھر اگر آپ کے پاس آنا ہوا تو ہم کسی وجہ سے آئے۔ لیکن چونکہ اب لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے سندھ کی عوام نے ویلکم کیا ہوا ہے، جس طریقے سے آپ اندازہ لگائیں پچھلے 2.5 سالوں سے آپ نے ایک بات کہی، آپ نے کہا کہ کراچی میں ایک گملہ نہیں ٹوٹا، تو اگر اس پر ہم بات کر لیتے ہیں تو پہلے دن جس دن وزیر اعلیٰ پہنچے تھے وہاں پر ہی باہر گتھم گتھا کیا شروع ہو گیا تھا، وہ آپ نے بھی یقیناً فوٹیجز دیکھی ہوں گی۔ اس کے بعد پھر آج ٹی وی کی ڈی ایس این جی کے اوپر کس طرح سے پتھراؤ ہوا، خاتون رپورٹر بھی موجود تھیں، کس طرح سے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، تو پرامن تو نہ کہے نا، پھر یہ چیزیں تو ہوئی ہیں نا، یہ منظر آپ نے دیکھا تو ہوگا نا۔ دیکھیں، پہلی بات تو آپ نے بات کی کہ جی وہ جو ویژولز تھے، بالکل آپ نے دیکھا کہ گتم گتا لوگ، چونکہ اوبویسلی ہر کوئی دوسرے کو دھکیل رہا تھا کہ میں سب سے پہلے سہیل افریدی صاحب کا ویلکم کر لوں، وہ ہوتا ہے۔ لیکن جو آپ نے دوسری بات کی، تو آپ نے آج صبح کے مناظر دیکھے کہ کس طریقے سے پولیس پورے گراؤنڈ میں پیڑے مار رہی تھی، کس طریقے سے کارکنان کو وہاں سے بگا رہی تھی، کس طریقے سے منتظمین کو وہاں سے بگا رہی تھی۔ وہ سب کچھ دکھایا ہے مشال صاحبہ، وہ ساری چیزیں میں نے دکھائی ہے، اور میں نے سوال بھی کیا ہے، جو ریلیونٹ ہیں ان سے سوال کیا ہے اس پر۔ لیکن یہ دیکھیں، یہ جو ڈی ایس این جیز پر حملہ کرنا ہے یا میڈیا کی گاڑیوں کو پہ توڑ پھوڑ ہے، اس کی تو تاریخ ہے نا، پی ٹی آئی کے ہر جلسے میں اس طرح کی کوئی چیز نکلتی ہے۔ جیو کی ڈی ایس این جی پہ پی ٹی آئی کے کارکنان نے اٹیک کیا، سما کی ڈی ایس این جی پہ پی ٹی آئی کے کارکنان نے اٹیک کیا، آج ٹی وی کی ڈی ایس این جی پر پی ٹی آئی کے کارکنان نے اٹیک کیا، تو یہ تاریخ ہے نا آپ کی۔ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ایسی کوئی بھی تاریخ نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ میڈیا کی آزادی کی بات کی ہے، ہم نے میڈیا کو سپورٹ کیا ہوا ہے، آج بھی ہم میڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے میڈیا کی بڑی مجبوریاں ہیں، بہت سی چیزیں وہ نہیں دکھا سکتے، بہت سی چیزیں وہ نہیں بول سکتے، ایون اگر ہم بات کر لیں تو ہماری باتوں پہ بیپرز لگ جاتے ہیں، ہم مجبوریاں سمجھتے ہیں۔ ہاں، اگر اس قسم، چونکہ میں نے خود نہیں دیکھا، اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا ہے میں اس کی مذمت کرتی ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں پی ٹی آئی کے کارکنان شامل ہوں گے۔ وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ سندھ پولیس کی طرف سے بھی ہو، کیونکہ آپ نے دیکھا سندھ پولیس آج لاٹھی چارج کر رہی تھی، آج لوگوں کو منتشر کر رہی تھی، بہت سے لوگ سندھ پولیس کے لوگ جو عام کپڑوں میں تھے وہ بھی کارکنان کے ساتھ الجھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آگے سے ہمارے لوگ پرامن تھے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر جمہوریت جس طریقے سے سہیل افریدی صاحب کو ویلکم کیا گیا، جس طریقے سے مشال صاحبہ، ویسے جب 9 مئی ہوتا ہے نا تو اس وقت لوگ کارکنان جو گھر سے باہر نکلتے ہیں وہ عمران خان کے لیے نکلتے ہیں، لیکن پھر جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے وہ آپ لوگ لگا دیتے ہیں الزام کے اسٹیبلشمنٹ نے لوگوں کو بھیجا ہے۔ اب یہاں پر اگر موبلائز کر رہے ہیں اور اگر کارکنان آپ کے نکل رہے ہیں
وہ عمران خان کے لیے نکل رہے ہیں یا وہ وزیر اعلیٰ کے لیے نکل رہے ہیں، لیکن اگر توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، پتھراؤ ہو رہا ہے، ڈی ایس این جیز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تو پھر وہ سندھ پولیس کے ہو سکتے ہیں لوگ. تو یہ تھوڑا سا یہ مشال صاحب تھوڑا سا ڈبل اسٹینڈرڈ ہو جاتا ہے. میں اس کی مذمت کرتی ہوں، بالکل یہ بہت اچھی بات ہے آپ کی. اب مجھے یہ فرمائیے، مذمت کرتی ہوں، لیکن مجھے کیونکہ میں نے نہ ویژولز دیکھے، نہ مجھے پتا ہے کہ واقعہ ہوا کیا ہے بیسکلی، نہ مجھے اس کی تفصیلات پتہ ہے، تو اس پہ میں زیادہ بات نہیں کر سکوں گی. لیکن میں صرف اتنا کہوں گی کہ اگر سندھ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی دی گئی روایات کو کنٹینیو کیا جاتا تو یہ اچھا رہتا. جو ٹمپریچر ہے وہ بھی کم ہو جاتا، جمہوریت کی بھی بلا ہوتی. لیکن جو کیا گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی بھی بڑی مجبوریاں ہوں گی جو ایک دم انہوں نے اپنا پینترا بدل دیا. جی اچھا، اب اگلا لاہ عمل آپ کا کیا ہے؟ اب آگے وزیر اعلیٰ یہاں پر کب تک پہنچ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات ہوگی اب اس سب کے بعد؟ پہلی بات تو یہ دیکھیں جی کہ جو کل وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ جو حادثہ ہوا، جس طریقے سے وہ حیدرآباد سے آئے، ان کے راستے بند کیے گئے، پھر بیابان راستوں سے وہ ہو کہ کراچی پہنچے. میرے خیال سے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کو یہ جسچر دینا چاہیے تھا کہ وہ ایکسکیوز کر لیتے، سوری کر لیتے، مذمت کر لیتے یا کال ہی کر لیتے، جو انہوں نے نہیں کیا. آج کے بھی آپ نے حالات دیکھ لیے کہ جس طریقے سے یہ دکھا کچھ اور رہے ہیں، کر کچھ اور رہے ہیں. تو اس کے بعد تو جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی وہ تو اس پہ میں کمنٹ کروں گی، وہ وقت سے پہلے ہوگا. لیکن ابھی چونکہ انہوں نے ہمارے راستے بند کیے ہوئے ہیں، ہم نے جلسہ کی طرف پہنچنا ہے، لوگ آئے ہوئے ہیں. آپ یہ چیک کریں کہ پچھلے 2.5 سالوں سے جس پارٹی کے ساتھ مصیبتیں صعوبتیں انہوں نے برداشت کی ہیں وہ پھر بھی نکلے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. نہال صاحب، جو مشال صاحبہ بات کر رہی ہیں یا جس طرح کی اس وقت سچویشن ہے، ایک طرف مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، جو یہاں پر مرکزی قیادت موجود ہے وفاق میں، وہ بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب خود مذاکرات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ میرا آفس کھلا ہوا ہے، آ جائیں. دوسری طرف اگر ایک پارٹی کو روکا جائے، راستہ اس طرح سے روکا جائے، تو پھر یہ جو ٹیمپریچر ہے یہ کم کیسے ہوگا؟ مذاکرات تک بات آئے گی کیسے؟ ٹیبل پہ لوگ آئیں گے کیسے؟ سر کرن، ہم تو گزشتہ 7 سالوں سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اس وقت قائد حزب اختلاف، آج کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں مخاطب کیا تھا اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ آئیں بیٹھ کے میثاق معیشت کرتے ہیں، آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اور بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم آپ کے ساتھ ہیں. بات یہ ہے کہ نہ وہ مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں، وہ صرف ایک تشدد اور فسطائیت پہ یقین رکھتے ہیں. میں اس کی وجہ آپ کو بتاؤں. انہوں نے اپنے کسی بھی کارکن، اپنے لیڈر، اپنے پارلیمنٹرین، اپنے چیئرمین، جنرل سیکرٹری کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ کسی سے مذاکرات کریں. انہوں نے کسی اور پارٹی سے اچکزئی صاحب کو لے لیا، راجہ ناصر عباس صاحب کو لے لیا، اور پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم تو ان سے بات نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے. بات آپ کرتے ہیں سیاست کی سویلین سپریمیسی سے، بات ان سے کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، ہم تو سیاست میں ہے ہی نہیں. تو سب سے اچھا فورم تھا جو ایاز صادق صاحب نے کہا ہے کہ آپ آئیں پارلیمنٹ میں آ کے بات کریں. اچھا، بات نہیں کرنا ہوتا، بات کے لیے کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، بات کے لیے کوئی ملک کی معیشت اور معاشرت کی بات ہوتی ہے. بات کے لیے ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر کو کیسے بہتر کیا جائے، فارن آفس کو کیسے بہتر کیا جائے، انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکورٹی کو کیسے بہتری کیا جائے، انڈسٹریل گروتھ کیسے لایا جائے، ایگریکلچر کو کیسے بڑھایا جائے، ہیلتھ کو، جو ہمارے دور میں ہے، جو ہم کرتے ہیں. مگر ان کا اگر ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو کہ جی ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، اور ہم اب پھر بات یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ادوار میں کیا کیا. ان کو بتانا پڑے گا کہ انہوں نے کے پی کے میں جو 3 سال کی حکومت ہے مسلسل کتنے چینجز ہے. پھر وہ بتائیں کہ 4 سال میں عمران خان صاحب کے دور میں پاکستان کی ترقی کا رفتار کیا تھا. اگر یہ سب بات نہیں کرنا تو بالکل ٹھیک. سر اس کے آرگومنٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود ہے، لیکن آج کا ٹاپک ہمارا ذرا موجودہ سچویشن ہے. بس مجھے کلوز کرنا ہے سر سیگمنٹ.